کبھی تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کی ہے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا؟ تم نے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کچھ وقت کے لیے خود کو اس گناہ سے دور بھی رکھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے تم دوبارہ اسی گناہ میں گر گئے۔ اور اس بار صرف گناہ کا افسوس نہیں ہوتا، دل میں ایک اور خیال بھی آتا ہے، میں کتنی بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا؟ کیا میری توبہ قبول بھی ہوتی ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے تنگ آ گیا ہے۔ اگر تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے، کیونکہ شاید تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ نہیں کہ تم گر گئے، بلکہ یہ ہے کہ گرنے کے بعد تم نے یہ مان لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ گناہ کوئی چھوٹی چیز ہے۔ گناہ گناہ ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، لیکن شیطان کے ایک اور ڈینجرس ٹریپ ہے۔ پہلے وہ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور پھر گناہ کے بعد تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ تم نے تو یہ پہلے بھی کیا تھا، تمہاری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور آہستہ آہستہ تم نماز سے دور ہونے لگتے ہو، دعا کم کر دیتے ہو، قرآن پاک کھولنا چھوڑ دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ یہ بات ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، یعنی جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، جن سے گناہ ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اگر تم گر گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ وہیں پڑے رہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ۔ لیکن شاید تم سوچ رہے ہو، اگر میں پھر سے اسی گناہ میں گر گیا تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کرتا ہے اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ غور کرو، بہترین لوگ وہ نہیں جو کبھی غلطی نہیں کرتے، بلکہ وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، بالکل نہیں۔ سچی توبہ کا مطلب ہے کہ تم گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس گناہ کو چھوڑنے کی سنسیئر کوشش کرو۔ لیکن اگر تم پھر کمزور پڑ جاؤ تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہاں ایک حدیث ہے جو ان لوگوں کے لیے بہت گہری امید رکھتی ہے جو ہر بار ایک ہی گناہ سے لڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر اس نے کہا، یا رب میرا گناہ معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اس بندے سے دوبارہ گناہ ہو گیا، اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ اس سے گناہ ہوا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے، اس لیے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ لیکن اس حدیث کو غلط مت سمجھنا، یہ گناہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے امید ہے جو گناہ سے لڑ رہا ہے اور ہر بار سچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تمہاری توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم گارنٹی دے رہے ہو کہ تم کبھی دوبارہ نہیں گرو گے۔ تمہاری توبہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھے مضبوط بنا۔ اور اگر تم پھر کمزور پڑ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اگر آج تم دوبارہ گر گئے ہو، اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ میں بہت برا ہوں، کہو مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن میرے رب بہت رحمان ہے، وہ تو بہت رحیم ہے۔ وضو کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، نماز پڑھو، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ تم ہر بار اس گناہ تک پہنچتے کیسے ہو، کون سی عادت ہے، کون سا وقت ہے، کیونکہ توبہ صرف آنسو بہا دینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کے ساتھ اپنے راستے بھی بدلنا پڑتے ہیں۔
جو چیز تمہیں بار بار اس گناہ تک لے جا رہی ہے اس سے دور ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا گناہ ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا، تو تمہیں کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے۔ آج اس کے سامنے اپنا دل رکھو، کہو نا، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بار بار گرتا ہوں، لیکن میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، مجھے اس گناہ سے نکال دے، اور جب میں دوبارہ کمزور پڑوں مجھے پھر سے اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور اگر پھر گر جاؤ تو پھر اٹھنا، اگر دوبارہ گرو تو دوبارہ اٹھنا۔ تمہاری کہانی کا اینڈ تمہارا گناہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے گیو اپ مت کرنا، توبہ مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تم گرے ہو لیکن تم واپس آ سکتے ہو، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔